گڈ مارننگ، السلام علیکم جی 10 کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم جو ہے وہ حاجرہ مسرور کا سبق ملمہ جو ہے آج ہم مطلب اس کی ریڈنگ کریں گے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس کے سوالات کے جوابات اور MCQs کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا یہ دیکھیں کہ اس کا پہلا سوال ہے کہ کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ جی ریڈنگ آپ نے کی ہوئی ہے، کہانی اس کی جو ہے وہ یہ افسانہ ہے، اور اس کی جو تمام جو کہانی ہے وہ آپ کی جو ہے ذہن اور آپ کی نظروں کے سامنے ہونی چاہیے۔ کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے ناگواری کا اظہار کیا۔ لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ لڑکی اپنے چچا جان کی مزاج پرسی کے لیے سفر کر رہی تھی۔ آگے ہے، گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کہا کہ کیا میں کوئی مطلب لڈو پیڑا ہوں کہ جو مجھے کھا لے گا اور عقیل کو دے کر اگل دے گا۔ لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ٹکٹ گھر کی جو ہیں وہ کھڑکیاں بند ہیں اور سینکڑوں لوگ لاشوں کی طرح جو ہیں فرش پر لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ رش تھا، جو ہے وہ دو عورتیں اپنے لحاف میں دبکی بیٹھی تھی اور ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور سامان جو ہے وہ ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ آگے سبق کی متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سبق ملمہ کے ماخذ کا نام کیا ہے؟ سب افسانے میرے۔ جب لڑکی ریلوے اسٹیشن پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی؟ 15 منٹ۔ سبق ملمہ اصناف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ افسانہ۔ جی آگے ہے، ملمہ کس کی تحریر ہے؟ حاجرہ مسرور۔ لڑکی نے کلی کو کتنی رقم دی؟ 58۔ لڑکی کے سفر کا مقصد تھا بیمار چچا کی عیادت۔ لڑکی نے ریل کا سفر کس درجے میں کیا؟ انٹر۔ لڑکی پر امیرزادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ لڑکی پر امیرزادے کی اصلیت اس طرح واضح ہوئی کہ لڑکی چچا کی چھت پر ٹہل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ ٹہلتے ٹہلتے پڑوس کے گھر میں اس نے جھانک کر دیکھا تو وہی امیرزادہ جو ہے وہ مطلب ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر الٹا لیٹا ہوا تھا اور پاس ہی اس کی ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ باجرے کی روٹیاں بنا رہی تھی، اور اس لڑکے کا جو کوٹ ہے وہ ایک مطلب کھونٹی کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ آگے ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست پر ٹک اور غلط کا نشان لگائیں۔ گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے، کلی نے کہا، درست۔ لڑکی کو ماموں کی بیماری کا خط ملا تھا، کراس۔ کلی 1 روپے کا سکہ پا کر خوش ہو گیا، کراس۔ چچا کے ہاں لڑکی کا استقبال خوشی سے کیا گیا، درست۔ جی بیٹا یہ آپ نے مطلب اچھے طریقے سے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم جو ہے شفیع عقیل کا جو سبق ہے چغل خور۔ چغل خور یہ ہم اس کو ریوائز کریں گے، یہ آپ نے چیپٹر اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اکارڈنگ ٹو ہم اپنے جو ہے سلیبس، یہ جو ہمارا آپ کو بریک ڈاؤن کر کے دیا ہوا ٹیسٹ سیشن کا، اس کے اکارڈنگ ہم جو ہے وہ اپنی تیاری کریں گے۔ آگے متعدد سوالات کے مختصر جواب دیں۔ کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ کسان نے چغل خور کو ان شرائط پر ملازم رکھا کہ وہ تنخواہ نہیں مطلب لے گا، صرف روٹی اور کپڑا مطلب لے گا، اور ہر 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت جو ہے اس نے کسان سے لی۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ چغل خور نے کسان کی بیوی سے کہا کہ اس کا خاوند کوڑی ہو گیا ہے اور اگر اس کو اس بات پر یقین نہیں آتا تو اس کو چاٹ کر دیکھ لے، کیونکہ کوڑی کا جسم نمکین ہوتا ہے۔ ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ ہر چغل خور اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے، بلکہ چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ چغل خور کو اپنی بری عادت کی وجہ سے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے اور بعد میں اسے کسی نے بھی ملازم نہیں رکھا، آخر اسے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں جانا پڑا۔ جی آگے ہیں اس کے جو ہے لوک کہانی کی مختصر تعریف کریں۔
लोक कहानी ऐसी कहानी है जो सीना बसीना और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती हैं और इन कहानियों के मुसन्निफ का भी किसी को पता नहीं होता, लोक कहानी कहलाती हैं। आगे है सबक चुगलखोर के मतन को सामने रखकर दोस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। सबक चुगलखोर मुसन्निफ की किस किताब से लिया गया है? पंजाबी लोक दास्तानें। चुगलखोर कहाँ रहता था? गाँव में। अपने गाँव को छोड़कर चुगलखोर कहाँ पहुँचा? दूसरे गाँव। चुगलखोर कौन सा काम जानता था? खेती बाड़ी का। चुगलखोर ने रोटी कपड़े के अलावा तनख्वाह के बजाय क्या रायत मांगी? हर 6 माह बाद एक चुगली खाने की। चुगलखोर ने क्या बताया कि कौड़ी का जिस्म होता है नमकीन। चुगलखोर इसलिए नहीं मानता कि वो चुगलखोर है कि कहीं किसान के भाइयों और सालों से डरता है। चुगलखोर को चुगलखोर कहें तो वो नाराज़ हो जाता है। आगे इसको देखें जी। चुगलखोर के मतन को मद्देनज़र रख कर दुरुस्त या गलत पर निशान लगाएं। चुगलखोर खेती बाड़ी का काम जानता था। दुरुस्त। चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया कि किसान का जिस्म नमकीन हो गया है। दुरुस्त। चुगलखोर ने किसान से कहा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। दुरुस्त। किसान के सालों ने चुगलखोर की चुगली को झूठ जाना। गलत। जब चुगलखोर की हैसियत खुल गई तो सब इसकी तलाश में निकल खड़े हुए। दुरुस्त। आगे है खाली जगह को पुर करें। चुगली खाना चुगलखोर की आदत होती है। चुगलखोर ने किसान को बताया कि वो कोड़ी हो गया है। चुगलखोर ने किसान से 6 माह बाद एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी। चुगलखोर को चुगलखोर कहा जाए तो वह नाराज़ हो जाता है। चुगलखोरी का नतीजा सर फटूल की सूरत में निकला। जी आपने MCQs अच्छे तरीके से रिवाइज़ करने हैं, चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।